شهداء فرمانين گفت شهداء منذ آدم محترم گشت مال قدرم اللہ تعالیٰ کی بے حد بے شمار مخلوق ہے اسی نہ جاننے نہ ساڈا ذہن دماغ کوئی سکتا اللہ تعالیٰ فرشتیاں جنوں کے علاوہ کتے نہیں بے حد بے شمار مخلوق اس مخلوق کے مطابق اللہ تعالیٰ فرمائے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہر مخلوق میری تصویر کر رہے ہر مخلوق میری حمد بیان یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم حمد بھی تصویر بھی کر رہی ہے جو جتنی میں مخلوق بنائی ہوئی ہے حمد بھی کر رہی ہے تسبیح بھی کر رہی ہے لیکن تسی نہیں سمجھ سکتے ولکن لا تفقهون تسبیحهم میرا دل ہے کہ میں یہ جی مخلوق پیدا کرا جو میں کوئی تماشا بھی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ میں یہ جی مخلوق بھی پیدا کرا جو میں نے کوئی تماشا بھی دیکھا ہے تسبیح تو سارے پڑھتے پہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میری حمد بیان کر رہے ہیں میں نے کہا تو میں اچھا وجہ میں نے خیال آیا کیونکہ میں تو تماشا بھی دیکھ رہا نا اور میں نے بلایا ساری مخلوق قرآن مجید سے ملائکت ذکر ہوگا اس قال الملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں اور ہوا گل سن مینڈی تھی بھی ہو میں پتا کلے کر میں ایک اور مخلوق بھی پیدا کری ہاں جی کہ میری تصویر بھی کرے سی میں تماشے بھی دیکھا سی اچھا نہیں یا اللہ نہیں کری لگو قال وتجعل فيها من يفسد فيها میں یفسد فيها نہیں کری اسی تھوڑے ہوں ہر وقت تیری تعریف میں کرنے ہر وقت تیری حمد میں بیان کرنے ہر وقت تیری سب بھی لگے پے نحن نسبح بحمدک قدس نہیں کری وہ بڑے شیطان ہو سنی یسفک الدماء وہ خون مٹی سنی مرے سنی قتل کرے سنی گالی کٹے سنی گور کے تکے سنی لیکن رضا ہو سب کچھ ہو یہ یا اللہ یہ تو کیا کرنے لگا میرے وہاں قدس وقت قال انی اعلم وہ مختصر جواب مل گیا قال انی اعلم قال نہیں یار میں جاننا اسی نے جانا قال انی اعلم ما لا اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق بھیج کیتا دعا سی گلیا نیلو کماجو پھر موٹ مٹی کی بھی لیا سارے ویکھیا مٹی جیسی حقیر شے قدم ہیٹ والی دھڑی کے لیا مٹی چھو ماری تسی بن گئے ہوئے ونفخت فیہ تسی بن گئے ہوئے تسی بن گئے حیران اللہ فرمائے کیوں پہ حیران ہوتے ہو
یا اللہ تیری قدرت میں تو وہ پہ حیران ہونے گا اللہ ادھر سجدہ کرو حکم مجھے بھی آ گیا ادھر سجدہ کرو سارے سجدے دے پہ ایک آکڑ کھائی اللہ ابلیس تماشا نہیں دیکھنا آسو جی لیکن اللہ کے خواہش بس اسم کیوں نہیں کہتا اللہ جانا قال ان ابا واستكبر وكان من ابا الكافرين. زکبر وکان میں قال یا اللہ یہ بخاری جی مٹی تو لے کے بندہ بڑا چھوڑیا جب میں حکم کے دینا بھائی سجدہ کرو میں انہاں استاد ہاں سارے دا میں انہاں استاد بہتر ہاں تو میں اتنا میں دلیل کیوں پہ کرے نا تو پیا تھا بھائی اس سجدہ کرو میں نہیں کرے گا میں میں قال فخرج منها فإنك رجيم حیات چڑی آ کی تھی مزاق کری یہ نہ بے لگ رہا نکل جائے ان علیک لعنتی الی یوم الدین میری لعنت تیری پہ سبس کی راسی کی قیامت تک تماشا لگا کہ نہ لگا بڑا تماشا بناؤنا واسطے تو پیدا کیتس لا ہوں پڑھ لا جڑی یہ تبعید آئی ہور کوئی میں جی کرو باب اول بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتری مختصر تذکرہ آباء و اجداد و اولین نے سلسلہ نسب شہنشاہ عالم حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ. حضرت آدم علیہ السلام قدسی عالم تکوین میں روحانی کمالات سے آراستہ اور معلومات کے اصولی علوم سے پیراستہ ہو چکے تو انہیں سدا بہار جنت میں رہنے کی اجازت عطا ہوئی. یہ باغ گویا ایک زراعتی دارالعلوم تھا جس میں عالم دنیا کے ہر قسم کے پھل اور میووں کے درخت، رنگا رنگ کے پھول، خوشبودار خوبصورت بیلیں، ہر قسم کی سبزی، مختلف نمونوں کے گھاس پات، طرح طرح کے خوشنما پودوں کے عکسی نمونے تھے. اس کی آب و ہوا عالم کون و فساد کی آب و ہوا کے جوہر لطیف کا روپ لیے ہوئے تھی. یہاں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے حسب تقاضائے فطرت انسانیہ اپنے ہم جنس مونس کی خواہش پیدا ہوئی. یہ جنت کی گل ہو رہی ہے. اللہ نے میں اپنے باغ کے پیدا کیتا چھو کر کے تو میں سونی جی لے ونجا جنت کو بڑھائے یا حکم کی بن گیا اس ویلے سب کچھ ہو گیا میں سونی جی لے ونجا جنت میں چلا گیا بھائی وہ رہا میں بڑھایا نہیں میں تو سونی جی لے بہنا. واضح ہو کہ عالم روحانی کی تکوین علل و اسباب پر موقوف نہیں ہوتی بلکہ اس کا صدور بلا انتظار فوراً آنی اور ہر طرح سے مکمل ہوتا ہے. یوں ہی بائیں طرف دیکھا اپنے پہلو میں ایک جلیس یعنی ہوا لپٹا ہوا پایا. اب دو آدم و ہوا روحانی مجسمے جمع ہوئے. مادہ تأنس کے جوش اور مقامی تاثیر سے
ان میں جوں جوں اپنے ہم جنسوں کی خواہش میں ترقی ہوتی گئی اسی قدر ذکور و اناس کی تکوین عمل میں آتی گئی. مجھے تھوڑا سمجھے جائے اسے پوچھا کرو کہیں بھی سمجھ ہوگی. یا مشکل ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. عام لوگوں کی زبان پر غلطی سے اس آیت کی تفسیر اس طرح پر جاری ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے صبح میں فرزند و دختر کا ایک جوڑا اور اسی طرح شام کے وقت دوسرا جوڑا پیدا ہوتا تھا اور ان کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا تھا. اور یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ اس وقت حقیقی بہن بھائی کا نکاح جائز تھا. وہ لوگ اس تکوین کا محل ظہور عالم دنیا و بطن میں ہوا قرار دیتے ہیں. اور یہ وہ جو بھیج کا ہے نا بھیج سے ہر شے جائز ہے. تو اس وجہ کے بچوں وہ دنیا ہو رہا ہے یہ دنیا ہو رہا ہے اس احکام بکرے اس احکام بکرے گئے تو پتہ لگ اس دی تردید کر دینا اس دی تردید کر دینا. اچھا اور یہ سری خلاف شرع و عقل ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. یہ جو کرے پہ رکھ پہ کرے یہ آپ جائے پہ کرے اگو اللہ کے احکام و اصول میں اور سب کو دنیا واسطے ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ اور جنت واسطے نہیں. اللہ کے احکام و اصول میں تبدیلی نہیں آ سکتی. عالمی شکر مولوی کو ہلانا ہی میں نال بھیڑ پہنچ گیا. عالم دنیا میں انسان کے پیٹ سے صبح شام اس طرح اولاد کا پیدا ہونا محال اور ناممکن ہے. لیکن وہ دنیا ہی ہو رہا ہے خود سے ناممکن کوئی نہیں. ما حاضہ بطنی اولاد پر ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے نہ بسا نہیں بلکہ تمام جنتی ذکور و اناس ہیں. نہ تو حضرت حوا کی بطنی اولاد ہیں اور نہ سلسلہ در سلسلہ ان کی ذریت. پیٹ کی اولاد لفظ بڑے اوکھے لکھے بڑے مشکل میں پڑھا گدس ہے. مشکل لفظ لکھے ہیں اور نہ ان کی ذریت بلکہ صفحہ ہستی پر ان سب کے وجود کا وہی درجہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے ظہور کا ہے. جس طرح حضرت حوا حضرت آدم کی بطنی یا صلبی بیٹی نہیں کہی جا سکتی اسی طرح یہ سارے جنتی معصوم نہ ان دونوں کی بطنی یا صلبی اولاد ہے نہ آپس میں بہن بھائی ہیں. الغرض باغ جنت میں یہ جنتی روحانی ذکور و اناس کثرت سے ظہور پذیر ہو چکے اور ان کے اجسام میں عالم کون و فساد میں رہنے سہنے کی طاقت آ گئی تو انہیں عالم دنیا میں سکونت پذیر ہونے کی فہمائش ہوئی. اہبطوا منہا جمیعا تم سب کے سب جنت سے زمین پر جا رہو. یہ سب کے سب روحانی مکمل مجسمے جنت سے نکل کر اس مبارک مقام پر نازل ہوئے جہاں اب کعبۃ اللہ کی 4 دیواری بنی ہوئی ہے. شیطان نے ضرور کوئی نہیں کیتا یہ عہدہ پہ آ گیا ہے جی. بعد میں بطریق یادگار اپنے خاص محل نزول کو عبادت خانہ بنا لیا جس میں رات دن عبادت کرتے اور اپنی قدیم فطرتی عادت کے موافق تبرکاً اس کا طواف بھی کرتے. آہستہ آہستہ ان جنتی معصوموں
اور عالم ارواح کے بے لوث جوانوں میں لوازم قوایہ بدنی کی تحریک سی شروع ہوئی. وہ ایک دوسرے کو نفسانی نظر سے دیکھنے لگے. اٹھتے جذبات کو دیکھ کر حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام نے تعلیم ربانی کی ہدایت کے موافق مکہ سے خروج فرمایا. منا اور مزدلفہ سے ہوتے ہوئے اس مقام پر آ ٹھہرے جہاں اب حج ادا کرنے کے لیے حجاج آ کر جمع ہوتے ہیں. عرفات سے میدان عرفات. عرفات سے اور بطریق سلسلہ ازدواج ایک ایک مرد کو ایک ایک عورت سے خاص کر دیا اور عورت کو مرد سے اور مرد کو عورت سے شناسا کر کے باہمی تعلقات اور خصوصیات ازدواج سے مطلع کیا. بعد میں اسی شناسائی اور باہمی ازدواجی تعارف کے باعث میدان حج عرفہ کے نام سے مشہور ہوا. اچھا بتاؤ پہچان اور میں ہوگا پہچان یہ پہچان ہو گئی عرفات سے یہ پہچان ہو گئی. قدیمی بھی بڑے گی بڑے قدسی برات عرفہ سے واپس ہو کر کچھ دیر مزدلفہ میں آرام گیر ہوئی اور وہاں سے چل کر منا میں 3 دن طعام ولیمہ اور مراسم عروسی میں صرف کرتے ہوئے مکہ میں تشریف فرما ہوئی. تاریخ میں میں بھی کوئی پڑھی نا یہ نہیں دیکھتے پڑھنا یہیں یعنی مکہ مکرمہ میں اولاد و مناکحت کا سلسلہ جاری ہوا. جنت سے زمین پر آنے کے بعد ابھی تک ان میں سے کوئی شخص کسی خاص نام یا اسم سے موسوم نہیں ہوا تھا. اس لیے اس قدسی جماعت کے تمام مرد آدم کے نام سے اور عورتیں حوا کے اسم سے موسوم ہوئیں. سارے میرا آدم بھیا بندے انسان. بالآخر یہ سب روحانی پرورش یافتہ الہام ربانی کے موافق من جانب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اپنی اپنی قوم کے نبی مقرر ہوئے اور اپنے اپنے کنبے کو لے کر اطراف عالم میں پھیل گئے. اور مثلا سرندیب، برہما، چین، ترکستان، فارس وغیرہ مقامات پر فروکش ہو گئے. پہلو دنیا میں یہ جان ان جگہ آباد ہو گیا. ایران ہو کے ترکستان، فارس، چین، فارس برما برما خاص کر برما سے آگے بھی پڑے آدم برما بھی رہے. برما ہندوستان کا حال ہے. اس بات کا حیران کہ میں بھی شیش علیہ السلام پتی کر میں یہ نہیں کہ بھی ہے گڈیالے میں ہوتا ہے عام علیہ السلام جی عام علیہ السلام عام علیہ السلام وغیرہ اچھے بھی گڈیالے میں بھی تو بہت بڑے حوصلے لینا کوئی کلا کھڑ گیا کھڑ گیا یہ پتہ لگا کہ بھائی یہ ساری زمین بھی بڑی قدیم زمین. چونکہ اپنے ساتھ کوئی محاورہ یا خاص زبان نہیں لائے تھے اس لیے ہر ایک قبیلہ میں مقامی آب و ہوا کے تأثر سے علیحدہ زبان کی بنیاد قائم ہوئی. یہ تو ہوا کہ بھائی یوں آئے ٹھنڈے ٹھہرائے ایک بڑی بہت کھانے کیا
جو ہے میچ ہوتے اس کا لج ہویا کڑک کی دوائیاں تو باجرے کی دوائیں مٹھائی کی دوائیاں مجھی گائے کی دوائیاں پگی کے کھاتے ایک پوری نے لکھے ایک سو ان کا پتہ نہیں شاید آ گئے عالم دنیا کے اختلاف السنت کا یہی بنیادی اصول ہے. روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے ہیں. 3 اچھا کئی تھی ممکن ہے کہ اس قدسی روحانی جماعت کے 30 ہی افراد ہوں اور ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ایک ایک صحیفہ نازل ہوا ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ صحیفے سب کے سب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے ہوں اور ان کے ذریعے دوسرے حضرات کو پہنچائے گئے ہوں. ان دور دراز ملکوں میں پھیلی ہوئی اولاد آدم میں باہمی میل جول اور جد اعظم سے ملنے کا شوق پیدا ہوا. یار میری جہاز کر کے ایران رہتے ہو بھائی امریکہ رہتے ہو وہ بھائی کچھ سارے میل ہی رہتے گھر والے میل آ گئے سلام دے دیکھیو کے لیے وہ کوئی سب زمین ہے اس زمانے میں بھی جو اس طرح کے غلامی ایک دوسرے دیکھنے میں شوق پیدا ہوئی وہ کوئی وہ ساڈا سوڑ نہیں کوئی نہیں. تو یہ قرار پایا کہ وہ ہر سال مکہ میں جمع ہوا کریں. اچھا اور تاریخ اجتماع بطریق یادگار نزول ہی کی تاریخ مقرر ہوئی اور اس کے ساتھ اپنے ازدواجی مقام کی سیر یعنی وقوف عرفہ اور قیام مزدلفہ و جلسہ منا بھی لازمی ٹھہرایا گیا جو آج تک اولاد آدم میں بدستور رائج و قائم ہے. گلا بھی کچھ سمجھتے ہو آج کل تو کوئی نہیں سمجھا لیکن ایک دوسرے تک چھوڑے مارنی ہوتی اس نے پڑھ مار آ کے ایک کوئی نہیں پڑھ سکتا. مقام آدم علیہ السلام تو کوئی نہ پتا جو لکھ دیتے ہیں. اچھا تاریخ میں ہے کہ حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام مکہ ہی میں قیام پذیر ہوئے. یہیں آپ کی صلبی اولاد پھیلی, یہیں انتقال ہوا اور بیت اللہ کی مشرقی دیوار کے پہلو میں دفن ہوئے. مشرقی دیوار کے پہلو میں 920 برس کی عمر تھی کہ حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے. اس وقت حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے, عمر 1000 سال ہے. سوال کے بعد سوال سے گڑی کی گناہ ہے کوئی اٹکل بچی نہیں لایا اس میں. مفتی صاحب دی لکھ دیں سوال دا یہی کوئی نہیں. چلو ٹھیک ہے روایات پتی کتنے بھائی یہ ساری اٹکل کچی ہوا سب کچھ. مفتی صاحب بھی لکھا کہ آدم علیہ السلام دی عمر 1000 سال ہے. اچھا وہ ہے نا وہ پتی ہی روایات کی جو لیں گے. اچھا قرآن قد کے متعلق حدیث شریف وچ آیا نا جی 60 گز حضرت آدم علیہ السلام دا قد جڑا نا جی وہ 60 گز آ یہ حدیث پاک وچ ہے. جیڑی پاک حدیث پاک گل حدیث پاک وچ آوے نا وہ 100% ہے کوئی حضور تے ویکھ کے گل کرے بے شک حضور تے ویکھ کے گل کرے تے جڑی اٹکل پٹی انداز ہے وہ وکھری گل.
یہ اگر حدیث پاک میں یہ آئے گا تو پھر یقیناً سچ ہے۔ جملہ 10 و بقول دیگر 12 فرزند اپنی یادگار میں چھوڑے۔ کتنے؟ دا یا 12 دا یہ ہمارا حضرت آدم علیہ السلام، جی آدم علیہ السلام، جنہوں شیش علیہ السلام بھی ہے، یہ شیس علیہ السلام 920 سال عمر ہے، اس وقت پیدا ہوئے۔ اور کتنے بڈھے ہو گئے؟ وہ سل بڈھے کوئی نہ ہونے۔ اچھا اچھا سب تو پہلے وال سفید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوئے۔ ذلت الاقدام حضرت آدم علیہ السلام۔ اچھا قصہ خروج آدم علیہ السلام از جنت کے متعلق جو روایتیں بعض تفاسیر میں دیکھی جاتی ہیں، ہو کے سکتا ہوں۔ اچھا مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے بہکانے کے لیے نمبر 1 شیطان کا جنت کے اندر گھس آنا، نمبر 2 توسان جنت کے بحروب میں ابلیس کا بہشت میں داخل ہونا، نمبر 3 سانپ بن کر محافظان جنت کو دھوکہ دینا، سب بن گئے۔ نمبر 4 شیطان کا دیوار جنت کے قریب باہر آ کر ٹھہرنا، اور آدم علیہ السلام کا اندرون جنت دیوار کے قریب یا بالائے دیوار بیٹھ کر باہم بات چیت کر لینا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا ان روایتوں سے اس وقت کی نو مسلم قوموں کے ان خیالات کا تو انکشاف ہو سکتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ان کے ذہنوں میں یقینیات کے درجہ تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن اصل واقعہ کی پیچیدگی ان سے حل نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری روایتیں یہودیوں، اسرائیلیوں اور سابقہ سامی قوموں کے متوارثہ بے اصل قصے اور خیالی کہانیاں ہیں۔ اگر میں دسیا کلام مجید کی ہزارہ آیات میں سے ایک آیت بھی اس کی تائید نہیں کرتی، اور سیاق قصہ بھی سراسر اس کے خلاف ہے۔ آثار معتبرہ میں بھی ان کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ کہاں حضرت آدم علیہ السلام خیر الانام، ابو الانبیاء و رسل، اور کہاں شیطان شقی الازل لعین الاصل چی نسبت خاک را با عالم پاک۔ اگر شیطان لعین بزور یا بفریب فرشتوں کو دھوکہ دے سکتا ہے اور ایسے محفوظ مقام یعنی جنت میں گھس کر اکرم خلق رسول برحق کو برگشتہ کر سکتا ہے، تو پھر عالم دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا کون حافظ؟ اور ان کے تبلیغی احکام کیوں کر مسئول اور قطعی سمجھے جا سکتے ہیں؟ ایک تجویز میں کریں گے جی ہاں، کہ بھائی شیطان نہیں گیا، نہیں گیا۔ ارادہ میں خیال ہے وہ تب دساں۔ اچھا حالانکہ کلام مجید کی سری آیت اس کے خلاف بتلا رہی ہے کہ انبیاء تو کیا، ایک مومن صالح کو بھی شیطان فریب نہیں دے سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے مردود میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مرضی جو ہے نا، اللہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ سب جو کچھ ہوا کسی ہے کہ جنہیں کوڑ بھی نہیں، اللہ کی مرضی نہ سب کچھ ہو سکتا، شیطان بھی بڑھ سکتا۔ اللہ تماشا لاؤنا کا تو شیطان نے بڑے آج کی شیطان نے بڑے چاہے تماشا کتنے لگ رہا یہ وجہ پیدا کر دیتے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ شیطان
اللہ سب کچھ کر سکتا بس ساڈے پتہ یہ آج بھی نہیں بن سکتا. اچھا کیا حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے فریب میں آ سکتے ہیں؟ جن کا صدر مبارک عرفان تام کی جگمگاتی قندیل وعلم آدم الاسماء کلہا سکھا دیے آدم کو جمیع علوم کے اصول سے آفتاب نصف النہار کی طرح منور و درفشاں ہے. بھائی دلچسپ کتاب آئی ہے کہ پتہ ہی کہاں میں پڑھی ہوئی ہے. قدوسیت، قربیت اور فنائیت میں مسجود ملائکہ اور روحانیہ ہیں. غفلت کا کوئی پردہ، بوجھ، تجردیت حائل نہیں. مقام قیام جنت الفردوس ہے جس کی زمین کے سنگریزے اور ذرات ریگے انوار جمالیہ و جلالیہ کے آب حیات سے ہر وقت سینچے جاتے ہیں. محافظ پر جلال ہمہ چشم اور دربان ہمہ تن محیب و محتشم ہیں. ولا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی فرما برداری میں کبھی سستی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس بات پر مامور ہیں. اس میں شک نہیں کہ ابلیس نے اپنی خباثت کا پورا ثبوت دیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو برگشتہ کرنے میں اس نے اپنی سعی کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. جالیا دین بھائی شیطان داخل نہیں ہو سکتا جنت میں. حالے پیا آدم علیہ السلام نے جنت میں بچا ہے. اس نے پھیلت میں مر گئے کرنے تو تسلی چھوڑی ہوتی کیوں پیا دینا. یہ اگا ہوندا پیا جی حضرت آدم علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے نا تو اس ویلے اس پہلو ہی آکھیا بھائی دن جنت وچ اللہ گلنا وہ تو بڑے میوے ہونے نو تو کھونے لیکن ایک جٹ درخت اس تو دن اس منع بھی کرنا. ایک درخت تو اللہ تعالیٰ دعان منع بھی کرنا بھائی دے نیڑا نہ پہ جائے ولا تقربا هذه الشيء. وہ پھل بڑا لذیذ ہونا واد دعان اللہ تعالیٰ جنت چو کٹ کے زمین تے بھی گلنا. یہ شیطان اس ویلے جب آپ پیدا ہوئے نا اس ویلے وہ ساری یہ گلاں کیتیاں سی کہوندا پیا. مگر اس تعلیم کے لیے تعویلات کا پل باندھ کر خواہ مخواہ اسے بہشت میں لے جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے ملانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم کی تجربہ میں کرے کیوں نہیں ضرورت ہے. ملایا گیا تھا یہ تو ساری شیطانی پیدا ہوئی ہیں نا. اگر انہوں نے تو شیطانی کتنے پیدا ہوئی ہے ساری. اللہ بھی لوڑا اللہ بادشاہ جو ہے بس کر نشان لا سوال آ گیا. تعلیمی اغوات وہ تو پڑھ لینے ایک منٹ سوال نہیں ہے جی پڑھنا تھوڑا جا پڑھو گے چھوڑ دینا سوال ہی کر لینا. شیطان عرصہ دراز سے ملأ الاعلیٰ میں رہتا سہتا تھا. جنت کی پتی پتی اس کی نظر میں تھی. اقسام میں وجات فردوس
اور ان کے خاص سے اچھی طرح واقف تھا. یعنی فرشتے تو کوئی گل چھپی ہوئی نہیں ہوتی. تو شیطان چونکہ فرشتے بھی شامل سارا پتہ سارا پتہ. آدم علیہ السلام کے مادی کالب کی ساخت سے ایک مدت پہلے آن جناب علیہ السلام کے منصب خلافت اللہ فی ارض اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں اپنا خلیفہ قائم کرنے والے ہیں، کی تجویز سے مطلع ہو چکا تھا. وہ جانتا تھا کہ مادی کالب میں روح آ جانے کے بعد بفرض یا بغرض تکمیل مزاج حضرت آدم علیہ السلام پہلے جنت الفردوس میں ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ ارواح مجردہ اور ملائکہ متقدسہ وغیرہ ساکنان مالا الاعلیٰ کے منازل اس جنت سے ارادہ تھی، اور بعد ازاں وہ اپنے مقر خلافت یعنی زمین میں رونق افروز ہوں گے. مجسمہ حضرت آدم علیہ السلام مکمل ہوا اور مادی کالم میں بواسطہ نفخ روح پہنچا دی گئی، تو فرشتوں، قدوسیوں اور عالم ساکنان ملا الاعلیٰ کو حسب ہدایت فقعوا لہ ساجدین آن جناب کے سامنے سر جھکا دینے کا حکم ہوا. فسجد الملائکۃ الا ابلیس. کہ بھائی میں ایک بڑا جو بیٹھا بنایا اس کو سارے سجدہ کرو، سجدہ کرو، سارے سجدے ڈے پہ ابلیس آ کر کھولتا رہا. اس آ کے یا اللہ یہ تو کہ بنایا بیٹھ جائے مٹی ہے، مٹی بھی تو رقم دے کے تو دنیا سے گھل چھوڑیا ایک بندہ میں سجدے کرا. سب فرشتے سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے حکم کی تعمیل نہ کی. جب شیطان انکار سجدہ کے باعث عقوبت ابدی میں گرفتار ہوا اور عام مجمع ارواح و ملائکہ میں اسے نیچا دیکھنا پڑا اور ہر طرف سے ذلت کی گھٹائیں امڑ پڑیں تو پچھتایا. تلافی مافات کے لیے درازی عمر و عدم مواخذہ جرم بعذاب دنیا کی التجا کی. اچھا ایک کار سے بیٹھا حکم عدولی حکم نہ بنیا، ایک کار سے بیٹھا لیکن کرنے کے بعد احساس بھی ہو گیا کہ میں سے بڑی وڈی کر بیٹھا، لیکن ہوں اس غلطی کا اظہارہ کرنے واسطے اپنے اس نے ذہن میں سوال پیدا کی تھی، سوال پیدا کی تھی کہ بھائی یا اللہ ایک ماڑی بھی گلا سننا ہے تو میں نے کوئی غلطی بھی ہوگی ہے تو میں غلطی کر بیٹھا، لیکن بڑی گلا کوئی جو شرط ہو وہ بھی من سن کہ نہیں من سا. اللہ فرمایا کہ میں ٹھیک مان لا سا میں دس کیڑی نہیں یہ چوبیس سے ماری کے اللہ پہلی میں یہ چل رہا کہ سوال میں تو قیامت تک میری عمر گزارش ہوں، میں قیامت تک میں کچھ نہ کی، میں جو کچھ دل ہے میں کرا میں نے کوئی نہ کی. عدم مواخذہ جرم ایسا پڑھا نا ایسا نہیں چنگی حافظ ہو تھی. دو خطرہ رہ گئے. اچھا ایک تو یہ منگیا میں نے عمر لمبی دیتی ون جائے جرم دی پوچھ گچھ نہ ہوئے. جو کچھ دل ہے میں کرا دنیا تو میں نے عذاب نہ دیتا جائے. لیکن ہوں میں دل ہے میں کیتا ہے نا ان واقعی میں قیامت تک میں ان میں اجازت دے دے میں تو دل کرتا رہا. لو ہوئنہم اجمعین فانظرنی الی یوم یبعثون فانظرنی الی یوم یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چلو میں تو یہ گلا مان لیا، میں تو یہ گلا ساری مان لیا، میں تو عمر بھی دے دیتی، میں تو اختیار بھی دے دیتے، میں تو سب اچھا ہو گیا. حالت جانا ہوں میں ایک اور بھی گل سن لے اگلا لاکھ کیڑی یہ تو بڑا یاد ہے
کسی پھول باری میں تیرے ہک بھی نہیں لگوں گا تو کہندی جڑا سا ہے میں دیتے ہی اللہ فرمایا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال میں نے سن لے میں نے سارے گمراہ کر کے ہیک ہی بھی نہیں تیرے نیڑا ہوں گا الا عبادك منهم المخلصين مگر میں بیچارے میں بھی خاص ہونے نہ انہوں سے میں نے زور نہیں تھا اللہ ہے یہ درخواست تو منظور ہوئی لیکن چونکہ اس سیاہ جرم کی مخلصی کی تمام راہیں مسدود ہو چکی تھیں باب رحمت سے مایوس ہو کر واپس ہوا اور توبہ استغفار کی وادی عبودیت سے نکل کر خارستان طغیان میں آ ٹھہرا اور آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت کے بہکانے پر کمر بستہ ہو کر میدان شقاوت میں اتر آیا. باقی بات کل پرسوں بس یہ آگو نوی سرخی ہے تعلیمی